آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا۔ چار علماء میں صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا، لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں، ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی۔ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو، میں یہ لفاظی نہیں کر رہا اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئیں، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنی نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
मेरी ये दावत कबूल करें उलमाए देवबंद या जो भी, मैं आपसे इत्तिहाद कर लूंगा, सीने से सीना लगा लूं, लेकिन सिर्फ ये बातों से तुम इनकार कर दो और कहो कि वही इश्क़ रिसालत हमारे अंदर है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक में था, सैयदना उमर फारूक में था, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में था, हैदर कर्रार में था, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। जो मशाइख़ अहले सुन्नत ने हमें मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल सिखाया है, उसी पर हमारा इत्तेफाक है। आओ, मैं सीने से सीना लगाने को तैयार हूं। हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं आपसे? हम कौन सा इख्तिलाफ चाहते हैं? हमारा ये एक बात याद रख लें, अगर मैं आज नाम लेकर के किसी को कह रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा दीन ही ये कहता है, जो उनसे ना आशना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं। हमारे रिश्ते नाते अगर हैं तो सिर्फ अजमत रिसालत से जुड़े हुए हैं। जो नबी का है वो हमारा है। इसीलिए सरकार मुर्शिदी पीरो मुर्शिद ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकत हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तिहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 किताबों का नाम लिया, बराइन कातिया, तक़वियतुल ईमान, और उनकी इबारतें उन्होंने पेश की और कहा कि ये इनका अक़ीदा है, ये निकालेंगे तो हम इत्तिहाद करेंगे। जवाबन अर्ज़ है कि हजरत, वो अक़ीदा जो आप पेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देवबंदियों के लिए, वो अक़ीदा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तो कुछ इबारत मुबहम है, उसको लेकर के कुछ लोगों ने उस पर माने चढ़ाया और देवबंदियों को इतना बदनाम कर दिया कि गुस्ताख रसूल करार दे दिया, और एक दूसरे से मिलना भी मुश्किल हो गया देवबंदी बरेलवी का। वो अक़ीदा हमारा नहीं है। हमारा अक़ीदा है, समरतुल अक़ाइद मैंने किताब लिखी है, 350 अक़ीदे हैं, ज़रूरत के सारे अक़ीदे उसमें, ये सारे आभास है जो आप बयान फरमा रहे हैं। हर अक़ीदे के लिए 3 आयत 3 हदीस है। हदीस सियासिता के क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौले सहाबी कौले ताबी भी नहीं लिया, किसी की राय नहीं ली, किसी के फतवा का जिक्र उसमें नहीं है, सिर्फ आयत सिर्फ हदीस सराहतुन नस और आयत है। सिर्फ 7 किताब से तैयार किया गया है। आयत मुबहम अगर हो तो तफसीर इब्न अब्बास से उसकी तफसीर की गई है, किसी और तफसीर को नहीं ली गई है। कोशिश की गई है सराहतुन नस। ये किताब इसलिए लिखी थी मैंने ताकि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब अगर जमा होना चाहे तो इस पर जमा हो जाए। अब कहते हैं ना, सिर्फ आयत हो सिर्फ हदीस हो, ये सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस है और सराहतुन नस है। आइए इस पर हम इत्तिहाद करते हैं, ये हमारा अक़ीदा है देवबंदी। और इनकी एक और मक्कारी, चूंकि हजरत क़िबला मौजूद है, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। इनकी एक और मक्कारी आज आपके सामने नहीं है तो कल आएगी। अगर है तो और जहन को मजबूत बना ले, नहीं तो अभी से तैयार हो जाए। जो अरबी जानने वाले उलमा है जिनको देवबंदियों की हकीकत नहीं मालूम, उन उलमा के सामने खलील अहमद अम्बेठवी ने अशरफ अली थानवी के मरने के बाद, कासिम नानोथवी के मरने के बाद, रशीद अहमद गंगोही के मरने के बाद ये खलील अहमद अम्बेठवी हरमैन शरीफैन पहुंचा। और वो दौर था कि इन चारों पर जो कुफर का फतवा दिया गया था अकाबिरीन देवबंद पर, जिन उलमा ने कुफर का फतवा दिया था उन तमाम उलमा दुनिया से पर्दा कर चुके थे। तो बाद वाले उलमा के पास खलील अहमद अम्बेठी गया और कहा कि आपके बड़े उलमा ने हम पर कुफर का फतवा दिया है, जबकि हमारे अकायद तो वही है जो आपके हैं। अल मुहन्नद नाम की किताब लिखी और अल मुहन्नद में ये लिखते हैं कि हम इस चीज को मानते हैं, मीलाद को हम मानते हैं, नियाज को मानते हैं, फातिहा को मानते हैं, हमारा अकीदा ये है, वसीला को हम मानते हैं। तो बाद वाले उलमा ने अब ये कहा कि अगर तुम्हारे अकायद ये हैं तो कुफर का फतवा फिर नहीं है। अब अरब उलमा के सामने इन लोगों ने मक्कारी की, वहां ये किताबें दिखाई। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अभी भी वो पुरानी किताबें छाप भी रहे। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। यहां आपके यहां देवबंदियों की मस्जिद करीब में है, यहां देवबंदी रहते हैं, कान खोल कर सुन ले देवबंदियों, ऐसी मुनाफिकत को छोड़ दो
کسی کے سامنے اپنے دفاع کے لیے مہند پیش کرتے ہو اور یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے براہین قاطیہ، حفظ الایمان، فتاوی رشیدیہ اور دیگر کتابیں چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. یہ دیوبندیوں کی منافقت اتنی خطرناک ہے کہ میں تو کہتا ہوں غیر مقلد اہل حدیث وہابی اگرچہ بدترین لوگ ہیں، قرآن کریم کی وہ آیتیں جو مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمانا بخاری شریف میں موجود خوارج کے باب میں کہ یہ بدترین مخلوق ہے خارجی. بخاری شریف میں موجود خوارج کے باب میں کہ یہ بدترین مخلوق ہے خارجی. ورسٹ کریشن ہے. کیوں؟ جو آیتیں مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو نیک بندوں پر فٹ کیا. آج کا وہابی بھی یہی کرتا ہے. تو یہ بھی آج کے دور کے خارجی ہوئے اور بدترین مخلوق ہوئے. لیکن ان کی ایک عادت ہے، جو اکیلے میں کہتے ہیں وہی مجمع میں کہتے ہیں. لیکن دیوبندیوں کے اندر یہ منافقت ہے کہ وہ اپنی گیدرنگ میں تو کہہ دیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. جب آپ میں سے کوئی ان سے سوال کرنے جائے گا ہم نے کب یہ سب کہا ہے، ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، دیکھو ہماری کتاب المہند موجود ہے، ہم نے تو اس میں وہی عقیدہ لکھا ہے جس کو آپ مانتے ہو. اور ان کتابوں کی عبارتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور یہاں تک کیا کہ نئی ایڈیشن میں ایڈیٹنگ بھی کر دی ہے، الفاظ کو چینج بھی کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم مانتے ہو تمہارے بزرگوں نے غلطی کی تبھی تو چینج کر رہے ہو، ورنہ الفاظ میں تبدیلی کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ان کی منافقت ہے. اپنی اولاد کو ان منافق صفت لوگوں سے بچائیے اور آج سے عقائد اہل سنت اپنے بچوں کو سکھائے. یہ مت سوچنا کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے. نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، سکھاؤ. کیا؟ 3 خصلتیں. اس میں پہلی بات جو فرمائی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ. پھر فرمایا اہل بیت کی محبت، اور بعد میں فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت. جبکہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں ہے، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے، خشک و تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. اس کے بعد بھی حضور فرماتے کہ پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اہل بیت کی محبت کا تذکرہ، اس کے بعد تلاوت قرآن. کیا پتا چلا حضور کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور حضور کے بغض میں، اہل بیت و صحابہ کے بغض میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت ملنے والی نہیں. یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کتنے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہونے کا سوال نہیں، چونکہ حب رسول نہیں ہے، بغض رسول کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور حضور کی شان، جو بے عیب نبی ہیں، ان کے بے عیب نبی کی شان میں عیب تلاش کرنے لگے. کیا کسی یہودی کو دیکھا کہ تورات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ ہمارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خامی ہم تورات میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نصرانی کو دیکھا ہے کہ انجیل کے تعلق سے یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خامیاں ہم انجیل میں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا قرآن کھولتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کہاں حضور کی بے ادبی کی گئی، کہاں حضور کو اللہ نے ڈانٹا معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے کہیں بھی ڈانٹا نہیں ہے. آیتوں کو مسکوٹ کرتے، یہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہا اللہ نے یہ فرمایا کہ حضور کو یہ خبر نہیں، وہ خبر نہیں. اللہ اکبر. کیا یہ کلمہ پڑھنے والے کی شان ہو سکتی ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کر بے عیب نبی کی شان میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرنا اور عیب ڈھونڈنا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی کہ عیب تو دور، اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہے عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے.
کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. تو اب حضور کا درجہ اور بلند ہو گیا, اب اور بلند ہو گیا. ہر گھڑی بلند ہوتا رہتا ہے تو عیب ختم ہونے کے عیب سے پاک ہوئے. تو اعلیٰ حضرت نتیجے میں فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا, محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو, شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو, حبیب کبریا تم ہو, امام الانبیاء تم ہو, محمد مصطفیٰ تم ہو, محمد مجتبی تم ہو, غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو, دعا تم ہو, فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو, ندا تم ہو, ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو, سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دوسرا تم ہو, غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو, اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو, نبیوں میں تم ہی تم ہو, کہ محبوب خدا تم ہو, نبی الانبیاء تم ہو. اتنی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں مولانا حامد رضا رحمت اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتے. فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, تو کیا کہا جائے؟ خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے, وہی جانے کہ کیا تم ہو. اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ